أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم کی 79 نمبر سورت ہے سورۃ النازعات. اس سورت میں مجموعی طور پر 46 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، جن میں سے ابتدائی شروع کی 33 آیات کا ترجمہ و تفسیر گزشتہ دروس میں بیان کیا جا چکا ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 34 سے سورت کے اختتام پر ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ آیات کا خلاصہ تاکہ موجودہ آیات اچھی طرح واضح ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدا میں جو قسمیں کھائی ہیں، پہلی قسم نازعات کی کھائی ہے، والنازعات غرقا. دوسری قسم ناشطات کی ہے، والناشطات نشطا. یہ نازعات اور ناشطات کون ہیں؟ تفصیل سے گزشتہ دروس میں آ چکا کہ نازعات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں، مشرکوں اور فاسق و فاجر بدکار لوگوں کی روح سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالتے ہیں. ناشطات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نیک پرہیزگار صالحین اور صالحات، نیک مردوں اور نیک عورتوں کی روح بہت نرمی سے نکالتے ہیں، گویا کہ گرہ کھول دیتے ہیں. پھر ان فرشتوں کے بارے میں اللہ پاک نے قسمیں کیوں کھائیں؟ تاکہ یقین آ جائے کہ یہ سارے حالات پیش آنے والے ہیں. وہ عقیدہ اور نظریہ موت کے بعد کا کہ موت اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات یقینی ہیں. جب یہ عقیدہ دل میں اترتا ہے تو موجودہ زندگی بدلتی ہے، اور جب یہ عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے یا آدمی اس سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر موجودہ زندگی بھی غفلت میں ہو جاتی. کسی کو قتل کرنا آسان ہے، کوئی فکر ہی نہیں کون میرا کیا کر لے گا. کسی کا مال چھین لینا، دھوکہ دے دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، دنیا کی زندگی میں فسق و فجور، عیش و عشرت، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر زندگی گزارنا، کیونکہ فکر ہی کوئی نہیں، کچھ نہیں ہے، بس جو کرنا ہے آج کر لو، کل کوئی نہیں ہے. یہ ہے وہ غفلت جو انسان کو بڑے بڑے گناہوں پر، کفر پر، شرک پر، سرکشی پر، بغاوت پر، ظلم پر آمادہ کرتی ہے.
اور انہی گناہوں سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ کل کی فکر. کل پوچھا جائے گا، موت ہے، موت کے بعد قبر ہے، پھر میدان محشر ہے، پھر سوال و جواب ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت و جہنم ہے. تو اللہ رب العالمین نے قسمیں کھائیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ دنیا میں جو کر لیا بس ختم، موت کے ساتھ ہی وہ نظام شروع ہو جائے گا جس کو والنازعات و والناشطات سے بیان فرمایا کہ اگر بدکاری والی زندگی، عیش و عشرت والی، فسق و فجور والی، کفر و شرک والی، تو نازعات غرقہ، اور اگر اطاعت والی، فرما برداری والی، نیکی والی، پرہیزگاری والی، تقوی والی زندگی، تو ناشطات نشطہ. یعنی یہ یقینی چیزیں ہیں، قسم کھا کے اللہ پاک فرما لیں. اور جس چیز کی اللہ پاک قسم کھا لیں، بتائیں اس میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ قسم کھا رہے ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. بار بار غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے. اپنی عملی زندگی میں نازعات سے بچنے کے لیے اور ناشطات کا مستحق بننے کے لیے جان کی بازی لگا دینی چاہیے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی ہو، تاکہ موت کے ساتھ ہی کامیابی شروع ہو جائے. بہرحال یہ قسمیں کھائیں اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ روحیں لے کے تیزی سے اللہ کے پاس جاتے ہیں. نیک لوگوں کی روح علیین میں، بدکاروں کی سجین میں، اور یہ نظام چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ پاک کی طرف سے حکم آئے گا کہ اب ساری کائنات کو ختم کر دو، جس کو فرمایا یوم ترجف الراجفہ. پھر اس کے بعد اگلا حکم آئے گا کہ اب انسانوں کو، جنات کو اور ان مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرو. بس یہ ہے مضمون اس صورت کا، موت کے بعد کی زندگی. موت کے بعد کی زندگی، موجودہ زندگی سب کو نظر آ رہی ہے. قرآن یقین دلا رہا ہے مختلف طریقوں سے، انداز سے، اسلوب سے، فطری راستوں سے کہ سمجھو موت کے بعد زندگی ہے. تتبعها الرادفہ، دوبارہ اس کے پیچھے اللہ پاک کی طرف سے سور پھونکا جائے گا. سارے انسان کھڑے ہوں گے. اب جتنے بھی انسان ہوں گے اس دن، آج تو 6, 7, 8 ارب انسان ہیں، اور اس دن سارے انسان ہوں گے. آدم علیہ السلام اس کائنات کے پہلے انسان، اور تصور کیجئے کہ جو دنیا میں آخری انسان پیدا ہوگا، اس کے بعد روئے زمین پر کسی کی پیدائش نہیں ہوگی، وہ آخری انسان بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اور سارے انسان 2 قسموں پر ہوں گے، بس تیسری کوئی قسم ہی نہیں، تیسری کوئی تقسیم ہی نہیں. 2 قسم کے انسان، کافر، فاسق، اور ایمان والے اور فرما بردار. یہ جو قلوب یومئذ واجفہ، ان لوگوں کا ذکر ہے جو فاسق و فاجر ہوں گے. آج تو دل میں خیال تک نہیں آتا کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور اس دن کیا ہوگا؟ قلوب یومئذ واجفہ، دل دھڑک رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، پریشان، آنکھیں جھکی بھی ہوں گی. اور اللہ پاک نے اس منظر کو بیان فرمایا، پھر قول نقل کیا ان کافروں کا جو یہ کہتے ہیں ارے کیا دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بوسیدہ ہڈیوں کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے پھر جواب دیا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. تم کیا سمجھ رہے ہو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا انتظام کرنا پڑے گا؟ اس میں کوئی سالوں اور صدیاں لگیں گی؟ ایک آواز آئے گی بس، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. آپ اندازہ لگائیے، اس انداز سے قرآن کریم بیان کر رہا ہے گویا میدان محشر قائم ہو گیا اور ایک آواز سور کی صورت میں اللہ پاک کی طرف سے آئی، اور اللہ پاک فرماتے اس آواز کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. یہ ایک آیت ترتیب سے ہے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ آواز آئی اور اچانک سب ایک کھلے میدان میں موجود ہیں، کھڑے ہیں، سارے انسان میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. یہ منظر ہے میدان محشر کا. یہاں تک رکنے کے بعد بیچ میں فرعون کا واقعہ، تاکہ تنبیہ ہو کہ غافل لوگ دنیا میں کیسی غفلت کی زندگی گزارتے ہیں.
اور نتیجہ ان کا کیسا عبرتناک ہوتا ہے، عبرتناک نتیجہ. وہ ایک دو کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے عبرت بن جاتے ہیں. فرعون کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے اس سے اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، تو وہ بدبخت بجائے اپنے خالق و مالک کو پہچاننے کے وہ پیغمبر کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے آپ کو ربکم الاعلی قرار دیتا ہے. مفسرین نے عجیب بات لکھی کہ دنیا کے بڑے سے بڑے ظالم اور جابر غفلت میں تو ہوتے ہیں، لیکن انہیں اتنا یقین ہوتا ہے کہ ہم رب نہیں ہیں. یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں. فرعون کو بھی پتا تھا میں رب نہیں ہوں، لیکن حکومت کا جو ایک نشہ ہے، اقتدار کی جو ایک غفلت ہے، اس میں پڑھ کے اس نے کہا انا ربکم الاعلی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس کو ایسے عذاب کے اندر پکڑا کہ وہ ساری انسانیت کے لیے عبرت بن گیا. ان فی ذلک لعبرہ، اس میں عبرت و نصیحت لمن یخشی. یہ مضمون بیچ میں ختم ہوا. میں نے عرض کیا تھا کہ فرعون کا واقعہ ہم سب کے لیے عبرت ہے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ یہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ جب آپ مشرکین مکہ کو دعوت دے رہے ہیں اور یہ مشرکین آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ غمگین ہوتے ہیں. فرمایا آپ غمگین نہ ہو، آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ انہیں جھٹلایا گیا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. اس کے بعد اللہ پاک نے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا آیت نمبر 27 سے پھر دوبارہ اسی مضمون کو بیان فرمایا، کیونکہ اصل مضمون یہ ہے اس آیت میں، اس کو سمجھیے. اصل مضمون اس چیز کا دلوں میں اتار دینا ہے کہ آج کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کل کی آخرت کو سامنے رکھ کے گزارو، غفلت کے ساتھ نہ گزارو. بس یہ مقصود ہے اس پوری صورت کا. فرمایا انتم اشد خلقا من السماء، تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو؟ وہ کہتے تھے ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے؟ قبر کھول کے دیکھیں کچھ بھی نہیں، نام و نشان تک مٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ پاک فرماتے ہیں بتاؤ تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو؟ کتنا بڑا آسمان. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو پہلے بھی بنایا، آئندہ بھی دوبارہ جب یہ آسمان ختم ہو جائے گا دوسرا آسمان آئے گا، اور آسمان اللہ پاک بنائیں گے. تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا زمین کو؟ آسمان کو اور زمین، اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، دوبارہ پیدا کریں گے تو تمہارا پیدا کرنا آسان ہے. اور ساتھ ساتھ اس آسمان و زمین کی پیدائش سے اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا. کتنی قادر ذات ہے، کتنی قوت و طاقت والی ذات ہے. اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، آسمان کی چھت کو اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ اس کی بلندیوں تک نہ پہنچ سکا، نہ کوئی قیامت تک پہنچ سکے گا. قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا آسمان کی بلندیوں تک. اور زمین کو بچھایا اور زمین سے انسانوں کی زندگی کا سامان نکالا، پانی اور کھانے پینے کی چیزیں. متاعا لکم ولانعامکم، اے انسانوں غور کرو، سوچو کہ تم دنیا میں جو زندہ ہو یہ تمہارے رب کی مہربانیاں ہیں، اس کی قدرتیں ہیں، اس کی نعمتیں ہیں. اس لیے اپنے رب کو پہچانو اور اس کی عبادت و اطاعت کرو، اس کی نافرمانی اور سرکشی سے اپنے آپ کو بچاؤ. متاعا لکم ولانعامکم، یہ آیت نمبر 33 مکمل ہوئی. آیت نمبر 34 فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. اب میرے محترم دوستو ان آیات کا مضمون سمجھیے، آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 46 تک جو اختتامی آیات ہیں اس سورت کی. اللہ رب العالمین نے ان گزشتہ آیات سے اس بات کو واضح ثابت کیا کہ قیامت ہے اور یقینی ہے. اب قیامت ہے تو قیامت میں ہوگا کیا، اس کو بیان کیا ان آیات میں. قیامت میں کیا ہوگا، کیا حالات ہوں گے. فرمایا دو انجام ہیں، دو ٹھکانے ہیں، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ایک ٹھکانہ جنت ہے، دوسرا ٹھکانہ جہنم ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى فَالْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. مأوى ٹھکانہ، جہاں آدمی جا کے ٹھہر جاتا ہے،
بھئی ہمارا مأوا ہے، ملجا ہے، ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ کہ انسانیت کے ٹھہرنے کا آخری مقام. میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا ثم اماتہ فاقبرہ کی آیت میں، آپ حضرات کو یاد ہوگا، یاد ہے جی، ثم اماتہ فاقبرہ، کہ سورہ عبس اس سے پچھلی صورت میں، کہ اسے موت دی پھر قبر میں لے گیا. لوگ لکھتے ہیں قبرستان میں تختی پہ آخری آرام گاہ. اس وقت یہ بات عرض کی تھی کہ یہ آخری آرام گاہ لکھنا، بولیے بھائی، درست نہیں ہے، کہ انسان کی آخری آرام گاہ قبر نہیں ہے. قرآن بیان کرتا ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے، آخری آرام گاہ قبر نہیں ہے. قبر یہ تو ایک مرحلہ ہے، ایک عالم ہے، دوبارہ یہاں سے اٹھائے جائیں گے. ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر، پھر دوبارہ وہاں سے اٹھائیں گے. تو آخری ٹھہرنے کی جگہ کیا ہوگی؟ جنت یا جہنم. ہاں، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اس کو اب یہاں بالکل مفسرین نے عجیب بات لکھی، کہا ضابطہ خدابندی بیان کیا گیا. آج میں اور آپ، دنیا کا ہر انسان، یہ سورہ نازعات کی آخری آیات پر اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. ہم آج پرکھ سکتے ہیں. پیمانہ، کسوٹی، معیار، اپنے آپ کو پرکھنے کا آلہ یہ آیتیں ہیں. تو اللہ پاک نے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى یہاں سے شروع کیا اس مضمون کو. اب دیکھیے، فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا جب یہ ثابت ہو گیا کہ فرشتے روح قبض کریں گے، نازعات بدکاروں کی، ناشطات نیک لوگوں کی، متقی پرہیزگاروں کی، پھر کیا کریں گے؟ فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، روحوں کو لے کے جائیں گے، بدکاروں کی، نازعات بدکاروں کی روح لے آ کے سجین میں رکھیں گے، اور ناشطات نیک لوگوں کی روح لے آ کر علیین میں رکھیں گے. جزاکم اللہ. تھوڑا آپ لوگ کہتے رہیں گے تو مجھے اندازہ ہوگا کہ متوجہ ہیں. کہاں لے آ کے رکھیں گے؟ علیین میں. پھر اس کے بعد یوم ترجف الراجفہ، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ انسان چاہتے رہیں گے، جاتے، ایک دن ایسا آئے گا فیصلہ ہو جائے گا، اب اس کائنات کو ختم کرنا ہے. اور یہ بھی عرض کروں کہ یہ دن کوئی بہت دور نہیں ہے، اب یہ دن بہت قریب آ گیا ہے. اب اس میں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آنے والا ہے مضمون. یہ ساعہ، قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے، اس لیے کہ ہم آخری امت ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. نہ ہمارے بعد کوئی امت آئے گی، نہ کوئی نیا نبی آئے گا. تو اب کیا آئے گی؟ اب قیامت آئے گی. اسی طرح یہ منبر رسول پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کسی خطبے کو بیان فرماتے، کوئی مضمون، کوئی حکم، شریعت کی کوئی بات بیان کرنے کے لیے منبر رسول پر، اپنے منبر پہ آپ تشریف فرما ہوتے، تو اکثر اور بیشتر آپ خطبے کے اندر جملہ ارشاد فرماتے تھے بعثت انا والساعۃ کہاتین. اس طرح اپنی انگلیوں کا اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے. بعثت، میں آیا ہوں، والساعۃ، قیامت کہاتین، جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں. محدثین فرماتے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں، اس انگلی کے بعد اب یہ انگلی ہے تو میرے بعد قیامت ہے. یہ فرمایا جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا ہی فاصلہ میرے بعد قیامت کے درمیان ہے. تو یہ جملہ آپ اکثر ارشاد فرماتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب 1.25 لاکھ انبیاء کا نظام انسانوں کی ہدایت کے لیے چلا تھا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ہر نبی کے ساتھ امتوں کا نظام چلا تھا، اب کوئی امت نہیں آئے گی. اب یہ انسان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آتے پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں. لیکن ایک وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا بس اب کوئی انسان دنیا میں نہیں آئے گا. ابھی جو آخری انسان پیدا ہو گیا، بس اب دنیا میں کسی انسان کی پیدائش نہیں. پھر اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ اب اس کائنات کو ختم کر دیا جائے. یوم ترجف الراجفہ، کائنات ختم، سب کچھ ختم. اس کے بعد پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد پھر فیصلہ اللہ پاک کریں گے. وہ تو ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، ہر چیز پر فنا ہے، اللہ کی ذات فانی نہیں ہے نا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فیصلہ کر دیا، کل من علیہا فان، جو کچھ کائنات میں فنا ہو جائے گا.
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پھر اس کے بعد تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، دوبارہ پھر اعلان ہوگا، اور کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سارے انسان دنیا میں موجود ہوں گے. یہ جو دوسری آواز ہے نا، اس دوسری آواز کو اللہ پاک نے پھر یہاں بیان فرمایا. یہ آیت نمبر 34 جو ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا پس جب، جس وقت، جاءت آئے گی، آئے گا کیا؟ الطامۃ الکبریٰ، بڑا ہنگامہ، بڑی آواز، طامہ، ایک بڑا شور، اس کا نتیجہ سارے انسان باہر، بھئی زجرتوں واحدہ، سب کے سب موجود. اس طامۃ الکبریٰ کی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن کریم میں کئی جگہ ہے. میں ایک حدیث عرض کروں. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو ارشاد فرمایا. اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ میدان محشر میں جو انسان کھڑے ہوں گے، ابتداءً ان کے جسموں پر لباس نہیں ہوگا، بغیر لباس سے کھڑے ہوں گے، اور پورا وہ میدان محشر انسانوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور سب کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی، اس طرح اوپر کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور پھر وہ جو وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ میں آپ نے پڑھا کہ آسمان پھٹے گا، اللہ کی ذات، فرشتے اتریں گے، پھر عدل و انصاف کا نظام چلے گا. بہرحال یہ ابتدا میں، بالکل شروع میں یہ کیفیت ہوگی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، شرم نہیں آئے گی؟ شرم نہیں آئے گی کہ سارے انسان بغیر لباس کے کھڑے ہوں اور چاروں طرف انسانی انسان ہوں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اتنا شدید وقت ہوگا، اتنا سخت وقت ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے دائیں بائیں کون ہیں. سب کی نگاہیں آسمان کی طرف، اور سب انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں. یہ بالکل ابتدائی مرحلہ ہوگا میدان محشر کا. پھر اس کے بعد اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو اعزاز و اکرام، ان کے خاص لباس، پھر انبیاء کے ساتھی حواریین و صحابہ، پھر علماء، پھر حفاظ، پھر صالحین، پھر جو ہے وہ عرش کے سائے میں رہنے والے لوگ، یعنی نیک لوگوں کا پھر ترتیب وار اعزاز و اکرام شروع ہو جائے گا. ابھی جنت کا داخلہ نہیں، جنت میں داخلے کا اعلان بعد میں. میدان محشر کے اندر ہی جو ایک لمبا وقت گزرے گا، وہ پھر اللہ پاک نیک لوگوں کا اعزاز و اکرام ہوگا، اور بدکار لوگوں کی حالت یہاں بیان کی. قلوب یومئذ واجفہ، ابصارها خاشعہ، پریشان، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ترہقها قطرہ، چہرے پر غبار، سیاہی، پریشانی کے عالم میں. تو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، زوردار آواز آئے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی. جی ترجمہ دیکھیے، جاءت جب وہ آئے گا، الطامہ ہنگامہ، آواز، الکبریٰ بڑا عظیم، یوم جس دن، یتذکر الانسان ما سعی، انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا. آج تو ہم بھول بھی جاتے ہیں، 1 سال پہلے کیا کیا، 2 سال پہلے کیا کیا، اچھے کام بھی برے کام بھی انسان بھول جاتا ہے. لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب میدان محشر میں تم کھڑے ہوگے تو ہم تمہیں یاد دہانی کرائیں گے. اس یاد دہانی کی مختلف صورتیں ہوں گی. مفسرین نے لکھا ہے کہ نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کو انسان پڑھے گا، دیکھے گا، پڑھے گا. اس میں سارے اعمال، یعنی مکلف اور بالغ ہونے کے بعد سے لے کر روح نکلنے تک کی ہر بات لکھی ہوئی ہوگی، وہ اس کے سامنے آ جائے گی. کبھی اس کے اعضاء اس بات کی گواہی دیں گے. تو یوم، اس دن، وہ دن ایسا ہوگا. اب وہ دن اس کو قرآن تفصیل سے بیان کر رہا ہے، کیونکہ وہ یہاں اس کو ثابت کرنا، اس کے حالات کو بیان کرنا آج انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. فرمائے یوم، اس دن، یتذکر الانسان، انسان یاد کر لے گا، ماں ان تمام چیزوں کو، سعی کوشش، جو کام اس نے کیا، جو عمل کیا ہے، سب کو یاد کرے گا.
اور سب اس کے سامنے آ جائے گا، کوئی چیز اب بھول نہیں پائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ یہ آیت بڑی اہم ہے۔ کیا فرمایا؟ دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ جہیم جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے جہیم۔ قرآن نے کئی نام جہنم کے بیان کیے، سقر، نار، جہیم، اس طرح۔ تو یہاں لفظ جہیم ارشاد فرمایا کہ جہیم جہنم سامنے کر دی جائے گی، یعنی قرآن کریم بار بار جہنم کا ذکر کرتا ہے، اس کی آگ کا ذکر کرتا ہے، اس کے عذابات کا ذکر کرتا ہے۔ تھوڑا سا سوچیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ ورنہ آپ یقین جانیے، اگر اس ایمانی ماحول میں نہ بیٹھے نا، اور مسلسل دنیا کی اور غفلت کی اور بے دینی کی اور جو ہے دین سے دوری اور ظلم و ستم کے ماحول میں بیٹھے، یقین جانیے مسلمان کہتا ہے جہنم وغیرہ کیا چیز، سن بھی لیتا ٹھیک ہے دیکھی جائے، کوئی اثر نہیں ہے۔ اس جہنم کا نام سننے کے بعد دنیا کی آگ کا اثر ہے، آخرت کی آگ کا کوئی اثر نہیں۔ قرآن کریم نے بیان کیا، اور جو کافر و مشرک ہیں وہ تو انکار کرتے ہیں، ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو سب بناوٹی باتیں۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں آپ، تو کفار و مشرکین تو انکار کر رہے ہیں، اور کمزور ایمان والے غافل مسلمان اس سے بالکل غافل ہیں، گویا کہ ہم نے ذہنوں میں سوچ لیا کہ جہنم نامی کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اس کا کوئی تاثر نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے ہمارے سامنے، اس کی کوئی کیفیت نہیں۔ اب یہاں جو اللہ پاک فرما رہے ہیں، جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے، جس کو تم نے بھلا دیا تھا، آج تمہارے سامنے ہوگی۔ لمن یرا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب ترجمہ کیا اس کا لمن یرا کا، کہا جہنم سامنے کر دی جائے گی، جو چاہے دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ وبرزت الجحیم، برزت سامنے لائی جائے گی، بارز ظاہر کر دی جائے گی، الجحیم جہنم، لمن یرا جو چاہے دیکھ لے۔ آج جہنم اللہ نے غیب میں رکھی، تم نہیں مانتے نا، تو اللہ فرمائیں گے ہم میدان محشر میں تم آؤ گے تو تمہارے سامنے جہنم یوں سامنے رکھیں گے، اس کی آگ، اس کی عذابات، اس کی ساری چیزیں، لمن یرا جو چاہے دیکھ لے۔ آج غیب میں ہے، آج غیب میں ہے، اور کل سامنے کر دی جائے گی۔ ہاں، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جہیم اور آگ جو ہے وہ بھڑکائی جائے گی، اور جنت قریب کر دی جائے گی۔ آگ بھی بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی، جہنم اس کے عذابات۔ میدان محشر میں کھڑا ہوا ہر انسان اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھے گا۔ آپ حضرات کو یاد ہو سورہ تکاثر کی آیت، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، وہاں بھی جہیم کا لفظ استعمال کیا ہے، سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم ضرور بالضرور دیکھو گے جہنم کو، اپنی یقینی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اب اندازہ لگائیے کس طرح اس غیب کی چیز کو یقین میں رکھا، غیب میں کیوں رکھا ہے۔ اب ذرا اس پہ بھی ایک دو جملے سنیے اور اس پہ غور کیجیے۔ اصل میں جملے کیا، اصل تو مقصود تدبر ہے، یقین ہے۔ اب یہ بیان یقین کے لیے کہ اللہ میرے دل میں اتار دے، آپ کے دل میں، ہر انسان کے دل میں اس قرآن کو اتار دے۔ یہ سچا قرآن، سچی باتیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اس کو اللہ نے غیب میں رکھا ہے۔ کیوں غیب میں رکھا ہے؟ جی سوال، کیوں غیب میں رکھا ہے؟ کیونکہ یہاں فرمایا نا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، ظاہر کر دیا جائے گا جہنم کو، جو چاہے دیکھے، ہر انسان دیکھ سکتا ہے۔ آج کیوں غیب میں رکھا ہے؟ جی کچھ غور کر رہے ہیں ساتھی؟ آج کیوں غیب میں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اگر آج جہنم سامنے لا دی جائے کہ میاں نماز نہیں پڑھو گے تو یہ آگ ہے، یہ عذاب ہے، جھوٹ بولے گو تو یہ عذاب ہے، قتل کرو گے تو یہ ہے، کسی کا ناحق مارو گے
دنیا میں کوئی ایک انسان ایک گناہ بھی کرے گا جی اور نیک اعمال کرو گے تو یہ جنت اس کی نعمتیں. کوئی ایک انسان ایک منٹ بھی غفلت میں گزارے گا نہیں. پھر دنیا دارالعمل اور دارالامتحان نہیں رہے گا. یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے. اب اس دارالجزا کا یقین قرآن دلا رہا ہے، ہم بھول گئے ہیں اس کو. بس یہ ہے اس کا مضمون پورا. ہم بھول گئے ہیں، قرآن یقین دلا رہا ہے ایسا ہوگا. مان لو تو بہتر ہے، نہ مانو تو نظر آ جائے گی. کسی نے کہا نا جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیا ہے جی شعر. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. مرنے کے بعد نظر آ جائے گا سب کچھ. تو وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، اور ظاہر دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. یہاں تک 3 آیتوں میں موت کے بعد کا کچھ منظر. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ ایک طبقہ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دوسرا طبقہ. بس یہ ہے وہ پیمانہ جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ آج میں اور آپ کائنات میں رہنے والے ہر انسان کو اپنے آپ کو، کسی کو پرکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو پرکھیں. ہمارا اپنا مسئلہ ہے. قبر میں مجھے اکیلے جانا ہے، میدان محشر میں مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا. میں پرکھوں کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے، جنت ہے یا جہنم ہے. دیکھیے ان آیات کو. اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جب یہ ثابت ہو گیا کہ موت، قبر، میدان محشر، جنت اور دوزخ، تو اب سنیے. فَأَمَّا، تو وہ جس نے سرکشی کی تھی. فَأَمَّا، پس وہ شخص، وہ شخص طغیٰ، جس نے سرکشی کی. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی. آثر، ترجیح دی، الحیات، زندگی، دنیا کی زندگی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. پھر دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ، جہنم ہی اس کی آخری رہنے کی جگہ. یہ ہے آخری رہنے کی جگہ، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ. اب ذرا ان 2 آیتوں کو پھر سمجھیے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی. سرکشی کسے کہتے ہیں؟ سرکشی، بات کا نہ ماننا. بڑا سرکش ہو گیا یہ انسان. تو انسان جانوروں کے لیے سرکش ہو گیا. کیا اپنے مالک کی بات نہیں مان رہا. مالک کیا یہاں چھوڑ تو جاتا یہاں پر ہے. اس سے کہتے ہیں سرکش. سر نکال لیا اس نے، سر جھکاتا نہیں ہے، بات نہیں مانتا. تو طغیٰ، سرکشی. سرکش جو جی میں آیا کر رہا ہے، کہیں اپنے رب کی، اپنے پیغمبر کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. بس یہ سرکش ہے. اور یہ سرکشی، یہ علامت اور نشانی ہے کہ اگر اسی سرکشی میں رہا اور توبہ نہ کی، جہنم میں جائے گا. پہلی علامت سمجھ گئے جی، حکم کا توڑنا، سرکشی کرنا. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، چھوٹی سی آیت یاد بھی کیجیے. اور دوسری علامت، یہ دوسری علامت تو بالکل واضح ہے. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آثَرَ، اور ترجیح دی. کس کو ترجیح دی؟ دنیا کی زندگی کو. دنیا کی زندگی کو سمجھیے. مثال کے طور پہ ایک عمل کرنا ہے، اس عمل کے اندر بہت مزہ ہے، لذتیں ہیں، خواہشات پوری ہو رہی ہیں، کھانے پینے بھی ہیں، عیش و عشرت بھی ہے، لیکن پتہ ہے کہ یہ ذرا سی لذت کے بعد اس کا وبال ہے، عذاب ہے. قرآن سمجھا رہا ہے، حدیث میں یہ بات آ رہی ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا. ابھی تو اب وہ اس آخرت کے عذاب پر ترجیح دے رہا ہے دنیا کی لذت کو. آپ سمجھ رہے ہیں جی؟ کسی اور کو نہ کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں. راحت و آرام، بھئی تھکاوٹ ہو رہی، نیند آ رہی ہے، تھوڑی سی مشقت اٹھا کے فجر کی نماز میں اٹھ جائیں، وضو کریں، مسجد پہنچیں. نہیں، تھکاوٹ ہے. ترجیح دے رہے ہیں اپنی موجودہ راحت و آرام کو. پتہ ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں عذاب ملے گا، دنیا کے اندر پریشانی، لیکن ترجیح. آثر الحیات الدنیا. اب اس کے بعد نکلے کاروبار پر. وہاں پہنچنے کے بعد جھوٹ بولنے سے اتنا نفع حاصل ہوگا.
اب یہ انسان جھوٹ، پتہ ہے جھوٹ بولنے سے نفع 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے، بس اور زیادہ لگا لیں اس کو آپ، لیکن اس نفع سے چند دن کی کچھ مجھے چیزیں مل جائیں گی، اس کے بعد پھر عذاب ہے۔ لآثر الحیات الدنیا، کہتا ہے عذاب کو چھوڑو، میں اس موجودہ لذت کو حاصل کروں۔ فسق و فجور کی گناہوں کی مجلس، میوزک کا کوئی پروگرام تھا، کوئی گانے باجے کی رقص و سرود کی مجلسیں تھیں، وہاں چلے گئے، ایک رات کسی نائٹ کلب میں چلے گئے، وہاں چلو سارے گناہ، یہ ذرا سی معلوم ہے کہ اس کے بعد اس کا عذاب ہے، لیکن اس کو ترجیح دی، آثر الحیات الدنیا۔ بھئی کیا کریں، اس کے بغیر تو کامل اپنا مکان بنانا ہے، اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کیا، مکان بنایا، پتہ نہیں چلا کہ حرام کے ساتھ کرنے پر وہ مکان ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ آثر الحیات الدنیا، اب کسی جگہ بھی لے لیں، اور چھوٹی سی ایک لمحے کی مثال عرض کر دوں، راستے سے گزر رہے تھے، بدنگاہی کا موقع ملا، کوئی حسین و جمیل عورت جا رہی، کسی عورت کی نگاہ کسی مرد پہ پڑی، اب وہ ذرا سی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بدنگاہی کر لی۔ کتنی دیر کی لذت ہے؟ 2-4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، بس زیادہ سے۔ پتہ ہے کہ یہ بدنگاہی آخرت کو برباد کر دے گی، لیکن آثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تھوڑی سی لذت کے لیے آخرت برباد کرنی۔ یہ نشانی اور علامت بیان فرمائی ان لوگوں کی کہ اگر توبہ نہیں کریں گے تو ٹھکانہ جہنم، فإن الجحیم هی المأویٰ۔ آیتوں کو دیکھیے، میں نے عرض کیا یہ پیمانہ ہے، یہ تھرمامیٹر ہے، یہ آلہ ہے، کسوٹی ہے، اسے پرکھیں، ہر انسان اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے۔ اور مزید اس پہ سمجھیے کہ بڑے سے بڑا گناہ اس کائنات میں، بڑے سے بڑا گناہ، اس کی لذت تھوڑی ہے، اس کا وبال دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اور دنیا کی بڑی سے بڑی عبادت لے لیں، بڑے سے بڑا نیک عمل لے لیں، تو اس کی تکلیف تھوڑی ہے، اس کی لذتیں ہمیشہ کی۔ بڑی سے بڑی تکلیف کیا ہوگی جی؟ اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کر دیں آپ، اللہ کی راہ میں نکلے، شہید ہو گئے، کتنی تکلیف ہوگی؟ لیکن اس کی نعمتیں، اور دنیا کی بڑے سے بڑے گناہ کو لے لیں، اس کی لذت کتنی ہے؟ 2 دن، 4 دن، مہینہ، 2 مہینہ، حکومت و بادشاہت مل گئی، چند سال، اور کیا ہے؟ لیکن اس کا عذاب اور وبال ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو یہ پہلا پیمانہ، پہلی نشانی اور علامت جس پہ ہر انسان اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے یا جہنم کے، اللہ رب العالمین قیامت کو ثابت کر کے اس کا یقین دلا کے ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ بہرحال جس شخص نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اب آگے دیکھیے اگلا پیمانہ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَأَمَّا، البتہ وہ شخص، من خافا، جو ڈرتا رہا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، پہلی علامت، وہاں بھی 2 باتیں تھیں، یہاں بھی 2 باتیں ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا۔ یہ 2 نشانیاں ہیں کن لوگوں کی؟ جنت والوں کی، جنت والوں کی 2 نشانیاں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہر قدم پر، ہر عمل سے پہلے، ہر قول سے پہلے، زبان سے کوئی بات نکالنے سے پہلے، اپنے جسم سے کوئی کام کرنے سے پہلے اس کو یہ خوف ہوا کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا، یہ کام کیوں کیا تھا۔ بس یہ ہے مقام ربی، خاف مقام ربی، یہ کیفیت ہے۔ یہ کیفیت میرے محترم دوستوں نصیب ہوتی ہے اللہ کے کلام پر غور و فکر کرنے سے۔ 2 چیزیں ہیں،
قرآن کریم پر غور و فکر کرنا اور موت کو یاد رکھنا، اور ان دو چیزوں کے چھوڑنے سے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے سرکشی والی، غفلت والی۔ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والی وہ کیفیت پیدا ہوگی قرآن کو اور موت کی یاد کو چھوڑنے سے۔ اور قرآن کو یاد رکھنے اور قرآن میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے اس کو، اس کی مذاکرے اور یاد دہانی کے لیے ایمانی مجالس ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے بھائی۔ اس لیے خود بھی یہ جو اللہ پاک نے یہ ایمانی مجلس ہمیں عطا فرمائی، قرآنی مجلس، یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ہمیں اس غفلت سے نکالنے کا سبب ہے۔ تو اللہ پاک فرمانے وَأَمَّا، البتہ وہ شخص من خافا، جیسے یہ خوف ہوا مقام ربہ، یہ لفظ بھی اللہ پاک نے عجیب استعمال فرمایا، مقام ربہ، مقام مانے قیام سے، کھڑا ہونا، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے۔ میں کیوں عجیب کہہ رہا ہوں؟ پیچھے کی جو پوری بات چل رہی تھی وہ کیا تھی؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز آئے گی، سب کے سب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو سمجھایا تمہیں ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کوئی بچاؤ نہیں ہے اس سے۔ کوئی آدمی چاہے میں بچ جاؤں، چھوٹ جاؤں، کوئی راستہ ہے ہی نہیں، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آج جو اس دن کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا، اس دن کھڑا ہونے کو جو آج یاد رکھے گا، وہ کیا کرے گا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک عجیب بات لکھی، فرمایا اللہ پاک نے اس آیت میں دو باتیں بیان فرمائیں، لیکن ان دو باتوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے کہ من خاف مقام ربہ، من خاف مقام ربہ، جس کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے گا وہ لازماً اپنے آپ کو ناجائز و حرام کاموں سے روکے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بس آج کی زندگی ہے، ایک تو جو جی میں آیا وہ کر لیا، ایک وہ جی میں آیا ناجائز بات تھی، روک لیا اپنے آپ کو۔ تھوڑی سی تکلیف ہوگی بھائی، تھوڑی سی تکلیف، لیکن اس تکلیف پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ پاک ایک ایمان کی مٹھاس عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ملے گی۔ جیسا کہ میں نے وہ بات ابھی آپ کے سامنے عرض کی کہ بڑی سے بڑی عبادت و اطاعت، بڑے سے بڑے نیک عمل پر تکلیف تھوڑی ہے، راحت زیادہ ہے، اور بڑے سے بڑے گناہ کے اندر لذت تھوڑی ہے، مصیبت زیادہ ہے۔ دنیا کے اندر گناہ کرنے والے میرے محترم دوستوں بے چین رہتے ہیں، سکون میں نہیں رہتے۔ رات کو سکون کی تلاش کرنے والے اور پوری رات فسق و فجور میں گزار رہے ہیں، کوئی فلمیں دیکھتے ہوئے، کوئی ڈرامے، کوئی نائٹ کلب میں، کوئی گانے باجے، کوئی اور تمام جو جس کا جی چاہ رہا ہے۔ لیکن یقین جانیے یہ سکون کی تلاش کرنے والے دن میں سکون سے نہیں رہتے، وہ دل کبھی سکون پا ہی نہیں سکتا جو اللہ کی یاد سے غافل ہو، ناممکن ہے۔ ساری دنیا کا دیکھ لیجیے، پرانی تاریخ پڑھ لیں، آج کے لوگوں سے مل لیجیے آپ، سکون کا راستہ صرف عبادت و اطاعت کا راستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کا یقین نصیب فرمائے۔ تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو، خوف رکھتا ہو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور روکے اپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے، برے کاموں سے۔ آج بھی تو دیکھیں نا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جس ادارے میں کام کرتے ہیں، جس دفتر میں، جس محکمے میں، جس دکان پہ، جس کارخانے میں، جس مقام پر بھی بہت سی چیزوں سے رکتے ہیں۔ کیوں؟ کل جواب دینا پڑے گا، جواب دہی ہوگی، کیا جواب دیں گے ہم؟ اور کیونکہ ہمارے یہاں لوگ ملازمت بھی زیادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی وہ افسر اپنے کمرے میں بلا لیں گے، میں کیسے ان کو جواب دے سکوں گا؟ آج تو طلب کر لیں گے، ہمیں پیشی ہو جائے گی۔ دنیا میں انسان مختلف راستوں سے، کیا ہوگا؟ بہت سے بہت دفتر سے نکال لیں گے، نوکری چلی جائے گی، اور کیا ہوگا؟ یہاں اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو نہیں ڈرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور جو اس کا ذہن پیدا کرے گا پھر وہ اپنے آپ کو روکے گا، نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، کل مجھے جواب دینا ہوگا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، یہ ہے آخری آرام گاہ۔
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، مأوى یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مأوى ٹھکانہ، یہ ہے آخری آرام کا جنت۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت والے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم والے کاموں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب یہ ساری باتیں بیان کی، پھر کفار و مشرکین کی طرف سے استہزائی انداز سے سوال ہوا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، ارے یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ ایک ہے پوچھنا کہ تیاری کریں، نہیں، مشرکین اور کفار اس لیے نہیں پوچھتے تھے، وہ اس لیے پوچھتے تھے مذاق، ایسی بس باتیں بناتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے قیامت، موت کے بعد دوبارہ زندگی، کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک نے کفار کا وہ سوال نقل کیا، پھر جواب دیا، پھر نتیجہ بیان فرمایا۔ دیکھیے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کب قائم ہوگی۔ یہ با محاورہ ترجمہ ہوا، لفظی ترجمہ دیکھیے، یسألونا، یہ کفار پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کا اے پیغمبر علیہ السلام آپ سے، عن الساعہ، قیامت کی گھڑی کے بارے میں، ساعہ وہ گھڑی جس وقت قیامت آئے گی، ایانا کب، مرساہا اس کا قیام ہوگا، کب قیامت آئے گی، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فیم انت من ذکراہا، فرمایا تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام؟ اس لیے کہ آپ کو قیامت کا علم نہیں دیا گیا، نہ قیامت کا علم کسی نبی کے پاس، کسی ولی کے پاس، کسی فرشتے کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی مخلوق کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سارے فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے جبریل امین تشریف لائے تھے، بخاری مسلم تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، انتہائی صحیح ترین حدیث۔ آئے اور بہت سی باتیں پوچھی، ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا، وہ سفید لباس کے اندر جو آئے تھے، تو ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کیا کس نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے، جو ایک انسانی شکل میں آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ نے انہوں نے پوچھا مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، یہ سب تو حضور نے بیان فرمایا، لیکن جب پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، ارے جناب آپ جس سے پوچھ رہے ہیں اس کو بھی کچھ نہیں پتا، آپ کو بھی کچھ نہیں پتا، یعنی مسئول اور سائل، سائل آپ ہیں، مسئول میں ہوں، آپ پوچھنے والے جبریل امین، میں جواب دینے والا محمد الرسول اللہ، ہم دونوں کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ جب سارے فرشتوں کے سردار کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی، اور جب ساری انسانیت اور انبیاء کے سردار کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی، تو کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے۔ الی ربک منتہا، یہ آنے والا ہے، الی ربک منتہا۔ اس لیے جب یہ بات میں نے عرض کی، اب اس آیت کو سمجھیے، فیم انت من ذکراہا، فیم انت، وہ میں نے حدیث کا حوالہ اس لیے دیا یہ آیت سمجھ میں آئے، فیم انت من ذکراہا، آپ کو اس بات کے بیان کرنے سے کیا کام؟ فیم انت، کیا کام ہے آپ کو؟ من ذکراہا، اس کے ذکر سے، یعنی قیامت کا آپ بیان نہیں کر سکتے، آپ کے علم میں نہیں قیامت کب آئے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے سوال کے بجائے میں اس کی نشانیاں بتا دوں گا تاکہ انسان اس کی تیاری میں لگ جائے۔ پھر آپ الاسلام نشانیاں بتائیں، احادیث میں موجود ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھیے، ایک سوال تو یہ کفار و مشرکین کرتے تھے اعتراض کے طور پر، قیامت وغیرہ کچھ نہیں، یہ ایسی ڈھکوسلے بنائی ہوئی باتیں۔ ایک سوال کیا صحابی رسول نے، بہت سارے صحابہ سوال کیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو ایمان والے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ویلک وما اعددت لها، ارے تیرا خدا بھلا کرے تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے تو نے؟ تو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بہت سارے نوافل، بہت سارے نفل روزے، نفل نمازیں تو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، یعنی اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑتا، اللہ کے رسول کی کوئی سنت نہیں چھوڑتا۔ تو حضور علیہ السلام نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ کہا دیکھو تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے،
یعنی اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی سنت کو نہ چھوڑنا۔ تو وہ سوال ایمان والے کا تھا، یہ سوال کافروں کا تھا۔ جواب میں اللہ نے فرمایا فیما انت من ذکرہا، آپ کو کیا کام اس کے بیان کرنے سے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ کس کو ہے؟ الی ربک منتہاہا، الی ربک منتہاہا، اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے۔ الی ربک، آپ کے رب کی طرف، منتہاہا اس کی انتہا ہے۔ ساری کائنات میں جتنے انسان ہیں آئیں گے جدید تحقیقات، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے جی فلاں سن میں آئے گی قیامت، فلاں سن میں آئے گی، سب دھوکہ اور جھوٹ ہے۔ کوئی انسان بیان ہی نہیں کر سکتا قیامت کی مقررہ تاریخ کو، لیکن علامات یہ حدیث میں بیان کی گئی، وہ علامات بتاتی ہیں، وہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، قریب آ چکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی علامات صغرا تقریباً پوری ہو چکی ہیں، بڑی علامات ظاہر ہونے کو ہیں۔ اس لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ بجائے اس کے کہ پوچھیں قیامت کب آئے گی، کتابیں پڑھ رہے ہیں، مختلف لوگ اندازے لگا رہے ہیں، حسابات لگا رہے ہیں، اس کے بجائے ضرورت کس بات کی؟ تیاری میں لگ جائیں قیامت کی۔ جی اب یہ لوگ قیامت کی جلدی مچا رہے ہیں، جیسے کہتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، ارے لے آؤ بھائی وہ قیامت، یہ مشرکین کہا کرتے تھے تاکہ بس ساری باتیں ختم ہوں، یعنی قیامت کی جلدی مچاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے آخری آیت میں عجیب جواب دیا، کأنہم، آئے گی قیامت، اچھا انما انت منذر من یخشاہا، یہ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو الی ربک منتہاہا، آپ کے رب کی طرف اس کی انتہا ہے۔ انما انت، آپ کا کام کیا ہے؟ قیامت کی تاریخ بتانا نہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ انما انت منذر من یخشاہا، جو شخص اس سے ڈرتا ہو تم تو صرف اس کو خبردار کرنے والے ہو۔ انما انت، یقیناً آپ، منذر، ڈرانے والے ہیں، من، اس شخص کو، یخشاہا، جو اس قیامت اس کے حالات سے ڈرتا ہو، اس کی تیاری کرنا چاہتا ہو۔ آپ بتائیں گے کیا عمل کرو گے تو قیامت میں کامیاب ہوگے، قیامت کی ناکامی سے بچنے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے یہ آپ بتائیں گے۔ اور پھر فرمایا قیامت آئے گی اور اے منکروں تم قیامت کو دیکھو گے، اور جب دیکھو گے تو تمہیں ایسا لگے گا کہ تم دنیا میں چند گھنٹے گزار کے آئے ہو، تم دنیا میں چند گھنٹے گزار کے آئے ہو۔ یہ اللہ پاک نے اس لیے بیان فرمایا تاکہ انسان ان چند گھنٹوں کو یہ سوچ کے گزارے کہ چند گھنٹے ہیں، اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی۔ کأنہم، آخری آیت دیکھیے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ ترجمہ میں نے کیا ہے بامحاورہ، اب لفظی ترجمہ دیکھیے، کأنہم، گویا کہ وہ لوگ، یوما، جس دن، یرونا، دیکھیں گے، ہاں اس قیامت کو، اس میدان محشر کو دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ لم یلبسو، نہیں ٹھہرے، نہیں گزارے انہوں نے، دنیا میں یا قبر میں، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ دونوں زندگی، دنیا میں ایک انسان کی زندگی 100 سال زیادہ سے زیادہ، اور قبر میں کوئی 500 سال، کوئی 1000 سال، کوئی 1500 سال، کوئی 2000 سال، نہ معلوم کون کتنا رہے گا۔ میں اور آپ جتنے موجود ہیں 60-70 سال کے بعد یہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، ہم سب کہاں ہوں گے بھائی؟ قبر میں ہوں گے۔ یہ چھوٹے بچے جو ہیں یہ بھی 70-80 سال کے بعد قبر میں، کوئی نہیں ہوگا یہاں پر، یہ سارا نقش ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہم قبر میں چلے جائیں گے، کتنا عرصہ رہیں گے؟ وہ دوسرے سور کے پھونکے جانے تک ہمیں قبر میں رہنا ہے، اب نامعلوم کتنے 100 سال رہیں یہ اللہ جانتے ہیں۔ تو فرمایا قبر کا مرحلہ ہو، قبر کی زندگی ہو، یہ دنیا کی 60-70-100 سالہ زندگی، جب تم میدان محشر میں پہنچو گے اور وہ دن دیکھو گے تمہیں لگے گا عشیہ، رات کے، شام کے کچھ گھنٹے، ضحاہا، صبح کے کچھ گھنٹے دنیا میں یا قبر میں گزار کے آئے ہیں۔ اب یہ حقیقت بیان کی ہے، تم ان چند گھنٹوں کی راحت و آرام، عیش و عشرت، خواہشات و مزوں کے لیے تم ہمیشہ کی آخرت کو برباد کر رہے ہو، کیسا نقصان کا سودا کر رہے ہو۔
اس آیت کو پھر دیکھیے، فرمایا کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ جس دن وہ لوگ دیکھیں گے اس کو، قیامت کو، لم یلبسو، تو انہیں معلوم ہوگا کہ نہیں ٹھہرے، نہیں رہے دنیا میں یا قبر میں، الا مگر عشیتاً، شام کا کچھ حصہ، او ضحاہا، یا صبح کا کچھ حصہ، شام کا کچھ حصہ یا صبح کا کچھ حصہ گزار کے آئے ہیں، بس یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ اللہ پاک ان آیات کریمہ کا اور اس میں بیان کیے گئے مضامین اور حکمتوں اور ہدایتوں کا ہمیں یقین نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آخری آیات کو جو آج کے درس میں پڑھی ہیں، میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ یہ آیات پڑھیں اور غور کریں تو دل میں اللہ سے پناہ مانگیں کہ یا اللہ پاک ہمیں ہماری اس سے حفاظت فرما، طغا، سرکشی سے حفاظت فرما، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کر آخرت کو بھلا کر یہ چند روزہ زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرما، اور جہنم اور اس کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما۔ جب بھی آیت پڑھیں دل میں یہ خیال ہونا چاہیے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کبھی زبان سے بھی دعا مانگتے تھے، کبھی دل میں ان چیزوں سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ میری اس سے حفاظت فرما، مجھے اس سے بچا۔ اور جو آگے جنت اور اس کے راستے کا ذکر ہے، اللہ ہمیں اس راستے پر چلا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ صدق اللہ العظیم۔